بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے محمد بن قاسم فاتح سندھ۔ ناظرین، محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان اسلامی تاریخ کا کم عمر جرنیل تھا۔ وہ فولادی دل جگر رکھنے والا نوجوان، مستحکم ارادے، بہادری کے جوہر سے مالا مال تھا۔ ناظرین، اس دور میں عرب تاجر خلیج فارس بحیرہ عرب کے راستے دور دور تک مال تجارت لے کر جایا کرتے تھے۔ ان تاجروں میں سے اکثر انہی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ جزیرہ سرندیپ، جس کا موجودہ نام سری لنکا ہے، اس علاقے میں عرب تاجر مقیم تھے، اور وبا کے باعث ان میں سے اکثر کا انتقال ہو گیا، اور وہاں کے راجا نے ان کے اہل عیال کو بحری جہاز کے ذریعے واپس بھیجا اور ان کو بہت قیمتی تحائف بھی دیے۔ ناظرین، جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا تو سندھ کے حاکم راجہ دہر کے سپاہیوں نے جہاز لوٹ لیا، عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک خلافت بغداد اس زمانے میں بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کے گورنر حجاج بن یوسف کو جب ان کی خبر ملی تو اس نے سندھ کے حکمران راجہ دہر کو خط لکھا اور اس میں مطالبہ کیا کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوں سے لوٹا ہوا مال واپس لے کر عراق بھیجا جائے۔ راجہ دہر نے ان کی انسنی کر دی۔ اس نے کہا، یہ کام سمندری ڈاکوں کا ہے، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، فیصلہ کر لیا اور باقاعدہ طور پر خلیفہ سے اجازت حاصل کی۔ حجاج بن یوسف نے 6000 تربیت یافتہ شامی فوج کا لشکر تیار کیا۔ یہ ساری فوج تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھی۔ فوجی دستے کے پاس بہت سی منجنیقیں تھیں، جن میں کلاشیکن عروس نامی منجنیق بھی تھی، جس کو 500 سپاہی حرکت دیتے۔ محمد بن قاسم اس جری فوج کے ہمراہ مکران کے ساحل کو عبور کر کے پنجگور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچے۔ ناظرین، دیبل میں راجہ دہر کی فوج مسلمانوں کے فوجی لشکر کو دیکھ کر کلہ بند ہو گئی۔ منجنیق کی سنگ باری سے دیبل کے صنم قدے میں بہت خوف زدہ ہو گئے، اور منجنیق کے پتھر سے ان کا پرچم گر گیا، جس سے اہل شہر کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مسلمان اور آگے بڑھے اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور چند مسلمان کمند ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے۔ 3 روز لڑائی کے بعد راجہ دہر کے حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے تقریر کرتے ہوئے کہا، کسی کو جنگی قیدی نہ بنایا جائے، غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا جائے، کوئی شخص مندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا مقصد خواہ راجہ دہر سے لڑنا نہیں، بلکہ اسے مطیع بنانا، بلکہ غیور مجاہد کا اصل مقصد اس اسلام کی بیٹی کی پکار پر آنا تھا، جسے راجہ دہر کے ڈاکو نے قیدی بنا رکھا تھا۔
ناظرین، اس کے بعد انہوں نے راجہ دہر کے پاس اربر میں ایک وفد بھیجا کہ مصلحت پر آمادہ ہو جائے۔ راجہ دہر نے جواب دیا اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس کے بعد راجہ دہر وہاں سے محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلے کے لیے افواج لے کر روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے راجہ دہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا، جس سے پہلے ہاتھیوں کی صف تھی، پھر 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہ تھی۔ خود راجہ دہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ فریقین میں خون ریز جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے محمد بن قاسم کی قیادت میں راجہ دہر کے ہاتھیوں پر آگ برسانا شروع کی۔ ہاتھی آگ سے ڈرتے ہوئے بھاگے اور اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ راجہ دہر کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کی دلدل میں پھنس گیا۔ اسلامی سپاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ راجہ دہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا، اور جب محمد بن قاسم کی واپس روانگی ہوئی تو وہاں کے غیر مسلم بھی دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ناظرین، آج بھی ہمیں محمد بن قاسم کی ضرورت ہے۔